اس کہانی میں ایک میرڈ کپل کو دکھایا جاتا ہے جو کہ ایک الگ لیونگ ریلیشن شپ میں رہ رہا ہوتا ہے، اور یہ دونوں، اس کا نام صوفی ہوتا ہے اور اس کے ہسبینڈ کا نام جیمس ہوتا ہے۔ اور یہ کہانی میں ایک رپورٹ آتا ہے جو کہ رپورٹ کو صوفی سے محبت ہو جاتی ہے۔ کہانی کی شروعات میں ہم دیکھتے ہیں کہ جیمس اور صوفی اپنے ایک چھوٹے سے گھر میں شفٹ ہوتے ہیں، وہاں پر اپنی چھوٹی خوشحال زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، اور ان کے گھر میں چھوٹے چھوٹے مسائل ہوتے ہیں جو کہ وہ دونوں خود ہی ڈیل کر رہے ہوتے ہیں۔ جیمس کی اپنے والد سے نہیں بنتی تھی، وہ اپنے والد سے الگ رہتا تھا صوفی کے ساتھ، اور صوفی کے ساتھ بہت اچھے ریلیشن شپ میں تھے، یہ دونوں میرڈ تھے۔ پھر اتفاق سے صوفی اور یہ دونوں مل کے اچھی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ جیمس کو اطلاع ملتی ہے کہ اس کے والد کا انتقال ہو گیا ہے، جس کے بعد ان کے والد صاحب نے ساری دولت جیمس کے نام کر دی ہے۔ صوفی اور جیمس اپنے نئے گھر میں آتے ہیں جو کہ ان کے والد صاحب کا گھر ہوتا ہے۔ اب جیمس پہ ذمہ داریاں زیادہ بڑھ گئی تھیں، کیونکہ پورا کاروبار اس کے اوپر آ چکا تھا۔ صوفی کو اپنے کام کرنے کی خود ہی عادت تھی، اس لیے اس نے گھر میں آتے ہی ساتھ ہی تمام نوکروں کو نکال دیا، جس پہ جیمس نے اس سے اعتراض کیا کہ تم اتنے بڑے گھر کا کام اکیلے کیسے مینیج کر سکتی ہو، تمہیں نوکروں کی ضرورت ہوگی، اور کس طریقے سے گھر کا سیٹ اپ چلے گا۔ لیکن صوفی کہتی ہے کہ میں بھی پہلے بھی تو اپنے گھر کا سارا کام خود کرتی تھی، اور میں نے بہت اچھے طریقے سے مینیج کیا تھا، اور مجھے یہ سب کرنا بہت اچھا لگتا ہے۔ تم تو جانتے ہو جیمس اپنی مصروفیت بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے، جیمس کو اپنے کاروباری مسائل بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں، اور صوفی کو بھی بہت زیادہ ہیکٹک اب کام گھر کا لگنے لگا تھا، جس پہ صوفی جیمس سے کہتی ہے کہ مجھ سے اب اتنا زیادہ کام نہیں ہوتا۔ جیمس کا ایک دوست ہوتا ہے جو کہ اس کو مشورہ دیتے ہیں کہ اس کے والد صاحب کسی روبوٹکس کمپنی میں جاب کرتے ہیں، جہاں پر بہت ہی اچھے روبوٹ بنتے ہیں، اور وہ ہر قسم کا کام، ان کی پروگرامنگ اس طریقے سے کی جاتی ہے کہ وہ بالکل انسان کی طرح ہوتے ہیں، اور جو ٹاسک آپ اس کو دیتے ہیں وہ بہت اچھی طریقے سے ڈیل کرتے ہیں۔ جیمس اور صوفی اس روبوٹکس کمپنی میں آتے ہیں، جہاں سے وہ روبوٹ کے مالک سے ملتے ہیں، جو مختلف قسم کے روبوٹس کو ان کو دکھاتا ہے، اور جیمس ان روبوٹس کو دیکھ کے صوفی سے مشورہ کرتا ہے۔ تو اس پہ صوفی اور ان لوگوں نے طے کر لیتے ہیں کہ ہم دیکھتے ہیں، لیکن وہ مالک ان لوگوں کو ایک اور روبوٹ سے ملاتا ہے جس کا نام ہنری ہوتا ہے، اور روبوٹکس کمپنی کا مالک اس ہنری کو بولتا ہے کہ تم جیمس کے پاؤں جوتے چاٹو، تو وہ فوراً ہی چاٹ دیتا ہے، یعنی کہ وہ بالکل ہی حکم کی تعمیر کر لیتا ہے فوراً ہی۔ تو اس کی وجہ سے جیمس کو یہ روبوٹ سمجھ میں آتا ہے، اور وہ اس روبوٹ کو اپنے گھر لے آتا ہے۔ یہ روبوٹ اچھے سے پورے گھر کی ذمہ داریاں سنبھالنے لگتا ہے سارے جیمس کے، اور صوفی کے کام کر رہا ہوتا ہے۔ صوفی اس کے کارکردگی کو ذرا غور کرتی ہے، لیکن تھوڑی مطمئن نہیں ہوتی۔ جیمس جب اس روبوٹ سے بات کرتا ہے تو وہ ہر ٹاپک پہ بہترین، ہر بات کے جواب اس کو بہت اچھی صلاحیت سے دیتا ہے، جس پہ جیمس اس سے بہت زیادہ متاثر ہوتا ہے اس رپورٹ سے۔ لیکن صوفی اس سے زیادہ متاثر نہیں ہوتی ہے، لیکن پھر بھی وہ اس کو نوٹس کر رہی ہوتی ہے، لیکن پھر آہستہ آہستہ صوفی بھی اس کے موجودگی سے بہت زیادہ اس میں امپریس ہو جاتی ہے، اور خوش ہو جاتی ہے کہ اس کے آنے سے ہمارے بہت سارے کام ہو رہے ہیں۔ صوفی کو اپنی تنہائی کا ساتھی مل جاتا ہے۔ صوفی اس رپورٹ کو بالکل انسان کی طرح ٹریٹ کر رہی ہوتی ہے، جس پہ تھوڑا سا جیمس کو اعتراض ہوتا ہے کہ تم رپورٹ کو رپورٹ کی طرح ہی رکھو، تم اس کو انسان کی طرح کیوں سمجھتی ہو، اور وہ جس طریقے سے باتیں کرتا ہے اور جس طریقے سے ہے تو تم اس کو رپورٹ ہی سمجھو۔ لیکن صوفی اس کو بالکل انسانوں کی طرح ٹریٹ کرتی ہے، اور ایک دن اس سے انسانوں کے بارے میں سوال کرتی ہے، فیلنگز کے بارے میں سوال کرتی ہے، کہتی ہے کہ تمہارا انسانی لو فیلنگ کے بارے میں کیا خیال ہے، جس پہ وہ رپورٹ بہت اچھا سا ان لوگوں کو جواب دیتا ہے، جس پہ جیمس کو تھوڑا سا برا بھی لگتا ہے کہ صوفی کو اس طریقے سے نہیں بولنا چاہیے تھا، کیونکہ ہر ایک رپورٹ ہے اور اس کو رپورٹ کے ہی کنٹرول میں رہنا چاہیے، کیونکہ اگر صوفی اس طرح کے سوالات اس سے کرے گی تو اس میں انسانی فیلنگز پیدا ہو سکتی ہیں، کیونکہ اس کی پروگرامنگ بہت اعلیٰ قسم کی ہوئی ہوتی ہے۔ لیکن صوفی اس بات کو اگنور کر لیتی ہے، اور جیمس کی کسی بھی بات کو نہیں مانتی، اور کہتی ہے بے شک وہ رپورٹ ہی ہے، لیکن وہ ہمارے گھر کے میں ایک فرد کی طرح ہے۔ رات کے اندھیرے میں اچانک سے صوفی کی آنکھ کھلتی ہے تو وہ دیکھتی ہے کہ ہنری کے کمرے کی لائٹ جل رہی ہے۔ وہ باہر نکلتی ہے اور دیکھتی ہے تو اسے وہ ہیری نظر نہیں آتا۔
ہنری نظر نہیں آتا تو وہ باہر جاتی ہے تو اس کو ہنری گھر سے باہر لیٹا ہوا نظر آتا ہے اور اس کو یہ فیل ہوتا ہے جیسے ہنری خواب دیکھ رہا ہو، جس طریقے سے انسان دیکھتے ہیں۔ صوفی ہنری کو خواب دیکھتے ہوئے دیکھتی ہے، جو کہ ایک رپورٹ کے لیے امپاسبل والی بات ہوتی ہے۔ جیمز آ کے ہنری کو اندر لے جاتا ہے۔ اب رپورٹ اس کمپنی کے مالک کو بلایا جاتا ہے اور اسے ہنری کی جانچ کے لیے کہا جاتا ہے، جس پہ وہ جانچ کرنے کے بعد یہ کہتا ہے کہ آپ لوگوں کی باتیں کی وجہ سے ہنری کے اندر انسانی فیلنگ پیدا ہوئی ہے۔ یہ ایک اہم سی بات ہے کہ کسی بھی رپورٹ پہ ایسی فیلنگ پیدا ہو جائے۔ صوفی کہتی ہے میں نے باقاعدہ اس کو خواب دیکھتے ہوئے دیکھا ہے، تو وہ یہی کہتا ہے کہ اس کی آپ لوگوں کی فیلنگ باتوں کی وجہ سے اس میں ایسی انسانی فیلنگ پیدا ہوئی ہیں۔ آپ لوگوں کی باتوں کی وجہ سے شاید وہ اپنے آپ کو انسان سمجھنے لگا ہے اور وہ صوفی کے بارے میں شاید سوچ رہا ہوگا، جس پہ جیمز کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے اور وہ صوفی پہ غصہ کرتا ہے کہ تمہارے اس کو انسان کی طرح ٹریٹ کرنے کی وجہ سے ہی وہ آج اپنے آپ کو انسان سمجھ رہا ہے، جس پہ صوفی کو بہت زیادہ غصہ آ جاتا ہے کہ جیمز مجھ سے اس طرح کیوں بول رہا ہے، اور وہ پھر فوراً ہی غصے میں اپنے سامان باندھنے لگتی ہے، جس پہ جیمز بہت زیادہ افسردہ ہوتا ہے اور وہ پھر ہنری سے بات کرتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ تم صوفی سے دور ہی رہنا، اس کے پاس نہیں جانا، جس پہ ہنری کہتا ہے کہ کیا مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے جو آپ اس طریقے سے کہہ رہے ہیں، لیکن جس پہ جیمز کہتا ہے نہیں بس میں کہہ رہا ہوں اور تمہیں میرا آرڈر ماننا ہے۔ وہ بالکل اس کو ایک رپورٹ کی طریقے سے ٹریٹ کرتا ہے۔ ہنری صوفی کے پاس جاتا ہے اور صوفی وہاں پر اپنی تیاری کر رہی ہوتی ہے اور جانے کی۔ جیمز اس کو کسی طریقے سے روک لیتا ہے اور روکنے کی کوشش بھی کرتا ہے۔ پھر اتنے میں ہم دیکھتے ہیں کہ جیمز اور ہنری کھیل رہے ہوتے ہیں۔ یہاں پر ہنری جیمز کو سمجھا رہا ہوتا ہے کہ صوفی اور میرے بیچ میں کوئی ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں صرف ایک نوکر ہی ہوں۔ صوفی گھر چھوڑ کے جا چکی ہے اور جس پہ جیمز بہت زیادہ پریشان ہے۔ وہ جب گھر میں آتا ہے تو اس کو گھر اکیلا ملتا ہے اور وہ بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے۔ وہ آخرکار صوفی کو فون کرتا ہے کہ تم واپس آ جاؤ۔ اب صوفی ایک دفعہ اپنے ہنری سے مساج لے رہی ہوتی ہے، اسی ٹائم پہ ہنری صوفی سے کہتا ہے کہ تم مجھے اچھی لگتی ہو، جس پہ سے صوفی کو بہت زیادہ غصہ آ جاتا ہے اور وہ اس کو تھوڑا سا ڈانٹتی ہے اور فوراً ہی اپنے ہسبینڈ کے پاس جانے کی کوشش کرتی ہے کہ فوراً ہی اپنے ہسبینڈ کو یہ ساری بات بتائے۔ اس لیے وہ فوراً ہی جا کے جیمز کو ساری بات بتا دیتی ہے کہ ہنری میں اب ایک بالکل انسانی والی فیلنگ پیدا ہوئی، جس پہ جیمز ہنری کو تھپڑ مار دیتا ہے اور اس کمپنی کے اونر کو بلا کے کہتا ہے کہ آپ اپنا رپورٹ لے کے چلے جائیں، جس پہ ہنری صوفی سے کہتا ہے کہ آپ مجھے معاف کر دیں اور مجھے اس گھر سے مت نکالیں، لیکن صوفی اور جیمز کو اب اپنی اس غلطی کا احساس ہو گیا تھا کہ انہوں نے غلطی کی کہ ایک رپورٹ کو اپنے گھر لے آئے اور اس کو بالکل انسان کی طرح ٹریٹ کیا۔ اب ان کے لیے یہ ایک قسم کی انہیں پرابلم لگنا شروع ہو گئی تھی۔ جب کمپنی کا اونر آتا ہے اور وہ ہنری کو لے جانے کی کوشش کرتا ہے تو ہنری صاحب جانے سے انکار کر دیتا ہے۔ یہاں پر ہمیں ایک بات پتہ چلتی ہے کہ ہنری دراصل میں ایک رپورٹ نہیں، ایک انسان ہی تھا۔ اس کمپنی کے مالک کے ہمیشہ سے یہ ارمان رہا تھا تاکہ وہ ایک ایسا رپورٹ بنائے جو کہ انسانوں سے بھی زیادہ بہتر کارکردگی کر سکیں۔ اس کے لیے اس نے مختلف قسم کے انسانوں پہ ایکسپیریمنٹ کیے تھے اور ان کی فیلنگز کو مار کے ان کو رپورٹ کی شکل دے دی تھی۔ ہنری انہی میں سے ایک رپورٹ تھا جو کہ ایک انسان تھا۔ جب جیمز اور صوفی کو یہ بات پتہ چلتی ہے کہ ہنری رپورٹ نہیں بلکہ ایک انسان ہے، تو وہاں پر ان لوگوں کو اس بات کا اندازہ ہوتا ہے۔ یہ فوراً ہی پولیس والوں کو کمپنی کے اونر کے بارے میں کمپلین کر دیتے ہیں کہ وہ انسانوں کے ساتھ اس طرح کر رہا ہے، جس پہ پولیس والے اس کمپنی کے اونر کو پکڑنے کے لیے آتے ہیں تو اونر پولیس والوں کو مار دیتا ہے۔ اب وہ اس دوسرا حملہ جیمز اور صوفی پہ کرتا ہے، لیکن اسی ٹائم پہ ہنری آ جاتا ہے اور ہنری ان لوگوں کو شوٹ کرنے سے بچا لیتا ہے اور اسی ٹائم پہ اسٹیپ کر کے اس کمپنی کے اونر کو مار دیتا ہے اور اسی ٹائم پہ ایک چاقو اپنے آپ کو بھی مار لیتا ہے۔ یہاں پر صوفی اور جیمز بہت زیادہ پچھتاتے ہیں کہ انہیں ہنری کی وفاداری پہ یقین ہو جاتا ہے، اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اب صوفی اور جیمز کا ایک بیٹا ہے جس کا نام انہوں نے ہنری رکھا ہے، کیونکہ وہ ہنری کو اپنی زندگی سے فراموش نہیں کر سکتے تھے اور وہ اس کی یاد ہمیشہ اپنے دل میں تازہ رکھتے تھے۔ تو ویور کیسی لگی آپ کو مووی؟ تو پھر ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے ولاگ میں۔ اللہ حافظ۔